الف لیلہ بغداد کا ایک مزدور۔ بغداد کے خلیفہ عباسیہ میں سے ہارون کے زمانہ میں لوگ راحت و آرام سے رہتے تھے۔ اس زمانہ میں ایک مزدور تھا جو شہر کے بازاروں میں مختلف مزدوری کر کے اپنی روٹی کماتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ صبح سویرے بازار میں مزدوری کی تلاش میں آیا۔ ایک نقاب پوش عورت نے اس کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ مزدور اپنا ٹوکرا لے کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس عورت نے مختلف جگہوں سے بہت سی چیزیں خریدی اور ٹوکرے میں رکھتی رہی۔ اس کے بعد گھر روانہ ہوئی اور بہت سی گلیاں طے کر کے ایک عالیشان مکان میں آئی۔ مکان اندر سے بڑا راستہ پہ راستہ تھا اور سامنے دالان میں مسند پر ایک عورت بیٹھی تھی جو اندازے سے مالکہ معلوم ہوتی تھی۔ مزدور نے سامان اتارا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مسند پر بیٹھی عورت نے صافی صافی کہہ کر آواز دی۔ ایک خوبصورت عورت آئی اور کہنے لگی کہ بہن زبیدہ، میں کھانے کا انتظام کرا رہی ہوں۔ ملکہ نے، جس کا نام زبیدہ تھا، کہا کہ دیکھو مینا سامان لے آئی ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ صافی نے سب سامان اٹھوا کر اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد زبیدہ نے مزدور کے ہاتھوں میں 2 دینار دیے۔ مزدور اتنی زیادہ اجرت پا کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھ حیران بھی ہوا کہ اس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں اور کوئی مرد نہیں۔ مزدوری ملنے کے بعد بھی مزدور کھڑا رہا تو زبیدہ نے کہا، اب کیوں کھڑے ہوئے جاتے ہو؟ مزدور نے کہا، گستاخی معاف، ایک عرض چاہتا ہوں۔ مزدور اور امینہ۔ زبیدہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا کہ کہو کیا چاہتے ہو؟ مزدور نے کہا کہ اتنا بڑا مکان، یہ ساز و سامان، لیکن یہاں کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، نہ مالک نہ غلام، حتیٰ کہ بازار سے سامان لانے والی خاتون بھی آپ کی ہمشیرہ ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ مزدور کے اس سوال پر سب ہنس پڑی۔ زبیدہ نے کہا کہ یہ ایک راز ہے اور ہم اپنا راز ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتے۔ مزدور نے دست بستہ عرض کیا کہ محترم خاتون، میں نہ تو جاہل ہوں اور نہ اتنا کم ظرف کہ اگر کوئی راز معلوم ہو جائے تو اسے ظاہر کرتا پھروں۔ زبیدہ اور زیادہ ہنسی اور کہنے لگی، اچھا، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس شرط پر یہاں ٹھہر سکتے ہو کہ جو کچھ دیکھو اس کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ مزدور نے منظور کر لیا اور تمام دن وہاں رہا، لیکن کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ وہ اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ بعد مغرب دسترخوان چنا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد شراب کا دور چلنے لگا اور جب سرور جم گیا تو ان تینوں عورتوں زبیدہ اور صافی امینہ نے باری باری گانا دفت بجانا شروع کیا، یہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ اس وقت زبیدہ نے کہا کہ اس شخص کو رخصت کر دینا چاہیے۔ امینہ اور صافی ابھی جواب نہ دے پائی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امینہ نے دروازہ کھول کر دیکھا اور زبیدہ سے آ کر کہا کہ باہر ایک چشم 3 قلندر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی جگہ چاہتے ہیں۔ زبیدہ نے کہا کہ اگر وہ اس شرط پر آمادہ ہو کہ وہ یہاں کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے تو بلا لو۔ چنانچہ امینہ نے یہی بات قلندروں سے کہہ دی، وہ راضی ہو گئے۔ امینہ نے لا کر انہیں بھی بٹھا دیا اور جو کچھ موجود تھا کھانے کو پیش کیا۔ پھر سب آپس میں مذاق کرنے لگیں کہ ایک مزدور اور 3 یک چشم قلندر آج ہمارے مہمان ہیں، خوب دل لگے گا۔ اب پھر گانا بجانا شروع ہوا۔ اس دوران میں پھر دستک کی آواز آئی۔ امینہ نے اٹھ کر دیکھا کہ 3 شریف سوداگر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ دراصل یہ تینوں خلیفہ ہارون رشید، جعفر وزیر اور مسرور غلام تھے جو رات کو لباس تبدیل کر کے پھرتے تھے تاکہ رعایا کی اچھی بری معلومات حاصل ہوتی رہے۔ وہ اس وقت گانے بجانے کی آواز سن کر دریافت حال ہی کے لیے آئے تھے۔ امینہ نے آ کر زبیدہ کو حال سنایا تو زبیدہ نے شرط رکھی،
وہ شرط کو منظور کر کے اندر آ گئے۔ جو کچھ دیکھیں گے اس کے بعد کچھ دریافت نہ کریں گے۔ اس وقت زبیدہ نے سوال کیا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ جعفر نے بڑھ کر جواب دیا کہ ہم موصل کے سوداگر ہیں، ایک دعوت میں گئے تھے، وہاں دیر ہو گئی۔ اب اگر قارون سرا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں محتسب پوچھ گچھ کریں گے۔ یہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہاں سے آوازیں آئیں۔ ہم سمجھے اہل خانہ بیدار ہیں، شاید رات رہنے کی اجازت دے دیں۔ اسی امید پر دستک دی اور خدا کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری درخواست منظور کر لی۔ امینہ اور صافی نے شراب پیش کی، لیکن انہوں نے عذر کیا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئے۔ باقی لوگ برابر مے نوشی کرتے رہے۔ تینوں عورتوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آرام کریں گے